الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے یا نہیں، اور کیا واقعی ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ نہیں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا پتہ چلنا ہو، جیسے مثال کے طور پر کہ ہمیں بخار ہے یا نہیں تو تھرمامیٹر بتاتا ہے، بلڈ پریشر ہے یا نہیں تو بی پی آپریٹر بتاتا ہے، شوگر ہے یا نہیں تو وہ شوگر چیک کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، ٹائر میں ہوا ہے یا نہیں تو اس کی بھی مشین ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ہم کہتے تو یہی ہیں سب کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ آخر اس بات کا ہم جائزہ کیسے لیں؟ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ایک چیز ہم اپنے اندر دیکھ لیں، اگر وہ چیز ہمارے اندر ہے تو دونوں کا جواب یس ہے، نہیں تو دونوں کا جواب کیا ہے؟ نو۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے بھی محبت ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات خود قرآن کریم نے بتائی ہے۔ فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو یہ بات بتا دیں، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم میری اطاعت کرو، اطاعت کہتے ہیں کہاں ماننے کو، اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ کہاں ماننا، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ آپ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اچھا، اب بہت توجہ سے بات سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ کہیں گے یا آپ وہ کہیں گے جو اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں گے؟ بس قرآن کریم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى، کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ آپ ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی فرماتے ہیں آپ وہی بات کرتے ہیں، نہیں تو آپ خاموش رہتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی شان تھی کہ آپ اپنی لسان نبوت سے، آپ اپنی زبان مبارک سے وہی بات فرماتے تھے جو اللہ نے کہی ہوتی تھی۔ ہم اس کو اپنی خوبصورت زبان میں یوں تعبیر کرتے ہیں کہ زبان میری ہے بات ان کی، زبان میری ہے بات ان کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بالکل کہہ سکتے ہیں کہ زبان میری ہے بات اللہ کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہوں گے، اطاعت یعنی کہاں مان رہے ہوں گے، تو دراصل ہم اللہ تعالیٰ کا کہاں مان رہے ہوں گے۔ تو اطاعت اصل میں کس کی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ لیکن دوسرا لفظ ہے اتباع، اتباع اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنے کو۔ مثال کے طور پر آپ نے کبھی فوجیوں کی پریڈ دیکھی ہوگی، ہم لوگوں نے ٹی وی پر کبھی کبھار ایسے کوئی ویڈیو وغیرہ میں دیکھی، تو اس میں آپ ایک بات دھیان کیجئے گا کہ اگلے فوجی کا جہاں پر پاؤں پڑتا ہے زمین پہ، پچھلے فوجی کا پاؤں بھی وہیں پڑتا ہے۔ ہم اپنی اردو میں اس کو کہتے ہیں نقش قدم، نقش قدم، یعنی جہاں پر پاؤں کی چھاپ پڑ رہی ہے، نقش چھپ رہا ہے،
وہیں پر قدم پاؤں، نقش قدم پر چلنا، بھئی آپ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلیں، جہاں وہ پاؤں رکھیں وہیں تمہارا پاؤں ہونا چاہیے، دائیں بائیں نہ ہونا، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ دائیں بائیں نہ ہو، یہ نہیں کہ ان کا راستہ تو یہ تھا اور تمہارا راستہ یہ ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کی منزل جو ہوگی پھر تمہاری منزل وہ نہیں ہوگی، تم کہیں اور پہنچ جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے کہ ان کی اتباع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی اتباع کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکم دینے والے ہیں، اللہ پاک خود تو عمل کرنے والے نہیں ہیں نا۔ اب اللہ تعالیٰ نماز پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ روزے رکھیں گے؟ بھائی تو اللہ تعالیٰ کی اتباع ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ عمل نہیں کرتے۔ عمل اللہ کا بندہ کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف یہی کروایا ہے کہ محمد جو ہے وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، محمد عبدہ ورسولہ، کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ بندہ، اپنا یہ پیارا بندہ، اپنا یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، وہ اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ آپ کے ذمے دو کام ہیں۔ آپ کے ذمے دو کام کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات بھی لوگوں کو آپ ہی نے پہنچانی ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات اپنے ان کانوں سے براہ راست سن سکیں۔ اتنی طاقت ہی نہیں ہے ہمارے اندر، نہ ہمارے جسم میں طاقت ہے اور نہ روحانی طور پر ہم اتنے قوی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو براہ راست سن سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے درمیان جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ اللہ کی بات کو باواسطہ جبرائیل امین سنیں گے اور آپ وہ اللہ کی بات آگے پہنچائیں گے۔ ایک کام تو آپ کا یہ ہے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بچہ ہے، اس کو ہم کوئی کام کہتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ کام کرو، اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، آپ صرف اس کو کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو، اس سے پہلے اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ آپ مجھے صحیح صحیح بتائیں، وہ نماز پڑھ لے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ وہ ضرور یہ کہے گا کہ آپ بتائیں کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام، پہلا کام کیا ہے کہ اللہ کی بات آپ نے لوگوں تک پہنچانی، اور دوسرا کام کیا ہے کہ جو بات آپ نے پہنچائی ہے آپ نے اس پر عمل بھی کر کے دکھلانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت بھی کریں، اور یہ بھی حکم ہے کہ ہم ان کی کیا کریں؟ اتباع بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ دونوں باتوں کا، یہی آپ کے دو کام ہیں۔ اب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کہہ دی کہ اگر تم یہ کہتے ہو، توجہ سے سنیے گا، اگر ہمیں کہا، مجھے اور آپ کو، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ میرے پیغمبر کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، تمہاری اتباع ہی دلیل ہے۔ اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سنت، یہ دلیل ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم ایسے تو نہیں اتباع کر رہے۔ اب ایک سوال کا جواب ہوا ہے، آپ شاید بھول گئے۔ میں نے دو باتیں رکھی تھی کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں، دو باتیں رکھی تھی نا۔ اب پہلے سوال کا جواب تو مل گیا کہ اگر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جا رہی ہے تو پھر ہمیں کس سے محبت ہے؟ اللہ سے محبت ہے۔ اس کا جواب تو مل گیا، ٹھیک ہے نا بیٹے۔ اب دوسرا سوال کا جواب کہ کیا ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے کہ نہیں، اس کا جواب میں آپ کے انداز میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ آدمی کو جس سے محبت نہ ہو، آدمی اس کی نقل کرتا ہے؟ آدمی نقل کس کی کرتا ہے؟ جس سے اس کو محبت ہوتی۔ بچہ کس کی نقل کرتا ہے؟
ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی. کیوں؟ بچے کے دل میں ان کی محبت ہے. اچھا ہم نے تو دیکھا ہمارے جو کلاس فیلوز تھے جماعت میں یا جن کے ساتھ ہم کھیلتے تھے، ان میں سے بعض کے ساتھ ہمارا دلی تعلق ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ ہماری طبیعتیں ملا دیتے ہیں، وہ ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ خود بخود جیسا سوٹ کا رنگ اس کو اچھا لگتا ہے ویسے ہی ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے، جیسا جوتا اس کو اچھا لگتا ہے ہمیں وہی اچھا لگتا ہے. حتیٰ کہ بعض دوست تو اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم عید پر کپڑے بھی ایک جیسے ہی پہنیں گے، جوتے بھی ایک جیسے ہی لیں گے، ایک جگہ ہی سے ہی لیں گے، ایک ہی درزی سے سلوائیں گے. یہ ساری چیزیں کیوں نقل اتار رہا ہے اس کی؟ یہ اس کی نقل اتار رہا ہے، یہ اس کی نقل اتار رہا ہے. کیوں اتار رہا ہے؟ صرف ایک قلبی تعلق قائم ہو گیا، ایک محبت پیدا ہو گئی کہ جس نے ایک دوسرے کی اتباع اور ایک دوسرے کی نقل پر لگا دیا. تو اب سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہوگی. سبحان اللہ. اگر کوئی اتباع نہیں کر رہا، سنت نہیں آپ کی اپنا رہا، پھر وہ یہ بات نہ کرے، پھر جھنڈے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت ہے. بھائی آپ سنتوں پر تو عمل نہیں کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے. کیا میں عشاء کے فوراً بعد سوتا ہوں؟ اگر میں دیر سے سو رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے تھے. کیا میں تہجد میں اٹھتا ہوں؟ اگر نہیں اٹھ رہا تو یہ دلیل ہے کہ بھئی ابھی بات کچی ہے، بھائی ابھی بات پیچھے ہے، بات ابھی بنی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جلد ناشتہ کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے دو طریقے آتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراق اور چاش کا جو اول وقت ہوتا ہے اس کے فوراً بعد اگر ناشتہ کرنا ہوتا تو ناشتہ فرما لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دوپہر کا کھانا کھانا ہوتا آپ زوال کے وقت کھانا کھا لیتے، یعنی گویا کہ سمجھو کہ 12 بجے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کھانا فرماتے تو عشاء سے پہلے کھانا کھا لیتے. عشاء کے بعد آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ نے کھانا کھا لینا ہے. یہ ساری سنتیں. تو اب ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارے بال کیسے ہیں، ہم مسواک کا اہتمام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ہمارا گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی کیسے رہتے تھے، عورتوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ اپنے بڑوں سے کیسے بات کرتے تھے، اپنے چھوٹوں سے کس طرح بات کرتے تھے. یہ وہ اگر ہم ان سنتوں کی فکر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے، آپ یقین کریں اگر دین کا خلاصہ ہے کہ ہم دیندار ہیں یا نہیں، تو کہتے جیسے نبض پکڑتا ہے نا حکیم نبض پر ہاتھ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بھئی صحت ٹھیک ہے کہ نہیں، تو وہ نباز ہوتا ہے، وہ بتا دیتا ہے ہاں بھئی ٹھیک چل رہا ہے ماشاءاللہ. یا پھر وہ کہتا ہے نہیں بھائی فلانے ٹیسٹ کرواؤ بھائی، یہ مسئلہ مجھے تو لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دین کی نبض ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر یہاں تو ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نبض اگر آپ اپنے دین کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں دین پر پورا ہوں یا نہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ سنت کی اتباع ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ دین کی نبض صحیح چل رہی ہے، اور اگر اتباع نہیں ہو رہی تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دینی صحت کی فکر کریں. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج شب جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن، مبارک دن عطا فرمایا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، قرآن کریم نے فرمایا کہ جو تم نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں روزہ نہ رکھنا پڑے، تراویح نہ پڑھنی پڑے، ایسے ہی ثواب مل جائے. تو فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، ایک دن اور میرے پاس گزار لو. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا ہے ہمیں کہ ایک دن اور میرے پاس گزار. تمہیں بہت جلدی ہے جانے کی بھائی، ایک دن اور گزار لو میرے پاس. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے. آپ خود بتائیں، اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو کیا حکم ہے کہ بھائی 2 سجدے اور کر لو. سو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ سہو. حالانکہ اگر کسی بادشاہ کے دربار میں، کسی وزیر اعظم کے دربار میں بندہ ایک دفعہ جائے زندگی میں اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہاں کے طور طریق کیا ہیں،
ایک دفعہ بھی غلطی ہو جائے تو اگلی دفعہ وہ لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی آپ کو آداب نہیں آتے، آئندہ ہم آپ کو نہیں لے کے جائیں گے، آئندہ ہم آپ کو نہیں لے گے، آپ کو طریقہ نہیں آتا بھائی، آپ نے تو وہاں جا کے ایسے کر دیا، یوں کھانا تھا یوں کھایا، یہاں بیٹھنا تھا یوں بیٹھ گئے، آئندہ نہیں لے کے جانا بھائی آپ کو۔ لیکن اللہ تعالی ہم سے اتنا پیار کرتے، غلطی ہو گئی، فرمایا کہ بھائی غلطی تو ہو گئی، کوئی بات نہیں، 2 سجدے اور کر لو۔ یہ نہیں کہا کہ آئندہ نماز مت پڑھنا، تجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، نہیں فرمایا 2 سجدے اور کر لے، مجھے کوئی بات نہیں، میرا بندے کوئی بات نہیں۔ ایسے ہمارے اللہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ پاک ہم سے دور نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ فرمایا کہ بھائی اگر بالوں میں صابن شیمپو نہ لگائیں تو یہاں پر میل، کان کے اندر اگر جو ہے وہ اس کی صفائی نہ کریں تو اس کے اندر سے تیسرے چوتھے دن میل آ جاتا ہے، صبح کو اٹھتے آنکھوں کے اندر میل، ناک گندگی سے بھری ہوئی، منہ تھوک سے بھرا ہوا، اور اگر 4 دن بندہ نہ نہائے تو پورے جسم پہ اس کے میل جم جاتی ہے، اور اگر اس کو کھرید کے دیکھو ذرا ذرا سے یوں کرو تو اندر سے سارا خون اور پیپ، پیٹ کے اندر پخانہ بھرا ہوا، جسم کے اندر خون اور پیپ بھری ہوئی، گندگی کا ڈھیر ہے یہ انسان۔ فرمایا اس قابل تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتا، اس قابل تو نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے نا فرمایا وضو کر لے، وضو کر لے، آجا کوئی بات نہیں، صاف کپڑے پہن لے، پاک کپڑے ہوں، ضروری نہیں کہ نئے ہوں، وضو کر لے، کپڑے پہن لے، اوپر سے خوشبو لگا لے، اندر خون بھرا ہوا ہے، اندر گندگی بھری ہوئی، فرمایا اوپر سے خوشبو لگا لو، ٹھیک ہے آجو، سبحان اللہ، میں تم خوشبو لگاؤ گے میں اس پر بھی ثواب دوں گا۔ اچھا اب بتائیں، ہم جو وضو کر کے آتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ بھائی میں نے وضو کا حکم دے دیا ہے، پانی کا بندوبست خود کرو، نہیں، سبحان اللہ، پوری کائنات کے اندر پانی ہی پانی کر دیا کہ بھائی میں نے وضو کا حکم دیا تو پانی بھی میں نہیں دیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا میں یقین کریں، آپ تنہائی میں بیٹھے نا، ضرور بیٹھا کریں تنہائی میں، اپنے اللہ کی نعمتوں کو تو یاد کریں، کیسے ہمارا رب ہم سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا اس قدر احسان، اتنا پیار اپنے بندوں کے ساتھ، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ میں آپ کو 2 کتابوں کو بتاتا ہوں آج کی اس مجلس میں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ 2 کتابیں آپ کے پاس ہوں، ایک تو ہر وقت ہماری جیب میں ہونی چاہیے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے علیکم بسنتی، چھوٹی سی کتاب ہے، جیسے یہ درود شریف کی کتاب ہے نا، اتنی سی ہے، تو وہ ہم نے جیب میں رکھنی ہے، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں لکھی ہوئی ہیں، ہر ایک سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم اسی میں ڈھل جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ سب مرد ہیں تو بھائی اپنے گھروں میں اپنی خواتین کے ذریعے سے اس کتاب کی تعلیم کریں، خود نہیں کرنا، آپ کی والدہ ہو، بہن ہو، گھر والے ہوں، ان سے کہ جی ایک صفحہ سب کو بٹھا کر، خود بھی بیٹھیں اس میں، کہ ایک صفحہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے بس۔ آپ دیکھیے گا کہ ہمارے گھر میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے، انقلاب آ جائے گا ہمارے گھروں کے اندر۔ یہ 2 کام ہم کر لیں گے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نقل پسند ہے، ہم اصل بنا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات مل کر ایک سجدہ نہیں کر سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک سجدہ نہیں کر سکتی، صرف نقل پر کیا کر دیا کہ بھئی میں تمہارا کام بنا دوں گا، میں تمہارا کام بنا دوں۔ اب دیکھا ہے لوگ داڑھی والوں کا ادب کس لیے کرتے ہیں؟ انہوں نے نقل بنائی ہوئی، اب یہ اصل نہیں ہے، اندر پتہ نہیں کیا ہے، لیکن لوگ دیکھتے ہیں آج کل نوجوان تو یہ سمجھتے ہیں ہم داڑھی رکھیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو چہرہ اللہ کو پسند ہے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک اس کو بے عزت کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ کبھی بے عزت نہیں ہو سکتا۔ اگر تھوڑی بہت کسی نے کوئی بات کر دی، اللہ اکبر، اگر کوئی کہہ دے، ہم لوگوں کو یہ فکر ہو جاتی ہے، اگر کوئی کہہ دے صوفی صاحب، مولوی صاحب، تو ہم پریشان ہو جائے، اس نے مجھے مولوی کہہ دیا، میں تو مولوی تھا ہی نہیں۔ تو بھائی
اگر کسی کے کسی جملے سے تکلیف ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس سنت پر عمل کرنے کا پھر جو ثواب ہے وہ 100 شہیدوں کے برابر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے حالات میں کہ جب سنت مردہ ہو رہی ہو اور کوئی شخص لوگوں کے تانے برداشت کر کے، ان کے جملے برداشت کر کے وہ میری سنت پر عمل کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک سنت پر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی بات نہیں، کہہ دیا، ہمیں کیا، ہم تو خوش ہیں، ہمیں تو 100 شہیدوں کا ثواب ملا ہے. پہلے ایک سنت کا مل رہا تھا، اب 100 شہیدوں کا مل رہا ہے، تو ٹینشن نہیں لینی، ہم نے دین کے اوپر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جزا الله تعالى عنا سيدنا محمد ما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم. یا الہ العالمین، ہمیں سر ایک کو اپنی رضائے کامل نصیب فرما دیجیے، اپنی محبت کاملہ نصیب فرما دیجیے، اپنا تعلق خاص نصیب فرما دیجیے. یا رب العالمین، آپ ہمیں اپنا خاص بندہ بنا لیجیے، آپ ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے، آپ ہمارے دوست بن جائیے، آپ ہمارے محبوب بن جائیے، ہمیں اپنا محبوب بنا لیجیے. یا رب العالمین، ہمارا تعارف اور ہماری پہچان ہی یہ بنا دیجیے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنا خاص بنا لیجئے. یا رب العالمین، ہم میں سے ایک کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی مبارک زندگی، باسعادت زندگی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ، ہمارے لیے سنتوں والی مبارک باسعادت زندگی آسان فرما دیجئے. نیکی تقوی والی، خیر و برکت والی، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما. ہر قسم کی آزمائشوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، فتنہ فساد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب العالمین، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں وہ میں سے ایک کو نصیب فرما دیجیے. جن شرور و فتن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہم سب کو پناہ کامل عطا فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہم علی نبینا و رسولنا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.